السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اور مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بالکل بھی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. یہاں پر اللہ رب العزت یہودیوں اور مشرکین کی دشمنی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو. خیر نازل ہونے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیا یہ لوگ یعنی کہ مشرکین اور یہود اہل کتاب وغیرہ، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی یہ تمنا تمہارے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی تمنائیں کرتے ہیں. وہ پیغمبری کو صرف اپنا حق سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو. واللہ یختص، اور اللہ تو خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کو من یشاء جس پر چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکین کی اس خواہش کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے اس کو نبوت دے گا، اور نبوت بہت بڑی نعمت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے. من یشاء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. واللہ ذو الفضل العظیم، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل والے ہونے کا بتایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. آج کی آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کیا ہم بھی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھتے اور ان کے پاس جب نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں، بہت سارے احسانات ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں شخص کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یعنی ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں نا اچھی، تو ہم حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اس کو برکت کی دعا نہیں دیتے، ہم اس پر ماشاء اللہ نہیں بولتے، یا پھر یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ احسان کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں گاڑی ہے، فلاں گھر ہے، فلاں طرح سے بینک بیلنس ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. فلاں اچھا کھاتا پیتا ہے، میں کیوں نہیں اچھا کھاتی پیتی. فلاں کے پاس اس ماڈل کا موبائل ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. فلاں اس طرح کے مال سے جا کے شاپنگ کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتی. یعنی ہم بہت ساری چیزوں میں حسرت کا شکار ہوتے ہیں. یا پھر کزنز میں یہ بہت چیز ہوتی ہے عام، کہ فلاں کے پاس، ماموں کی بیٹی کے پاس یہ ہے، پپھوں کے بیٹے کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں آنٹیاں ہماری ان کے پاس اتنا کچھ ہے. لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے تقسیم کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو زیادہ مال دے کے آزمائش میں ڈالنا ہے اور میں نے کس کو کم مال دے کے آزمائش میں ڈالنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے اس کے پاس جتنا کچھ ہے، آپ سمجھیے کہ سب کا سب آزمائش ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. یہاں ہماری چھوٹی چھوٹی چیز میں آزمائش ہو رہی ہے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کس طرح سے اس چیز کو پرفارم کیا، اس نے کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا، اس نے کس وے میں اس کو لیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، حسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی ہمارے ذہن میں وہم و گمان پلنے لگتے ہیں. اور پھر جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے اچھا بندہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اسی کو دیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ غلطیاں بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تو پکڑ نہیں کرتے. اگر کسی کو بہت زیادہ ملا ہوا ہے تو یہ نہیں سمجھیے کہ وہ بہت مزے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اور بس اس سے اب کوئی پوچھ نہیں ہونی. نہیں، وہ آپ سے زیادہ آزمائش میں ہے. آزمائش میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مال کو استعمال کیسے کرتا ہے. اس میں سے لوگوں کا حق دیتا ہے، رشتہ داروں کا حق دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے.
وہ ہر طرح سے گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے مال کے ذریعے. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو یقین کریں آپ کا حساب بھی اسی حساب سے ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو حصہ دیا تھا. آپ کے پاس جب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کم ہے، آپ کے پاس اتنا ہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اچھے سے کھلا سکیں، یا پھر اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کو اچھے سے کھلا سکیں، تو آپ سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ اگر آپ چاہیں، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پھر بھی اس میں سے دوسروں کو دے کر احسان کر سکتے ہیں، احسان کے درجے پہ آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر انسان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی تھوڑا ہے، اس کے پاس کم پڑ رہا ہے، تو پھر بھی وہ اس میں سے دوسروں کو ساتھ دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم پارٹنرز بن جاتے ہیں، ہم شیئر کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کے پاس پاکٹ منی تھوڑی تھی، لیکن جو آپ کی دوست تھی آپ کے ساتھ کالج میں، اسکول میں، اس کے پاس کم تھے، اس کے پاس بلکہ تھے ہی نہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، تم میرے ساتھ شیئر کر لو. تو آپ نے اس پہ احسان کیا، جبکہ آپ کو خود بھی ضرورت تھی، پھر بھی آپ نے اس کو اپنے ساتھ حصے دار بنایا. تو آپ نے کیا کیا؟ احسان کیا. جب انسان احسان کے لیول پہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مزید فیورٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو محسنین پسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کتنا احسان کر دیں کہ آپ کو دنیا میں بھی نوازیں اور آپ کو آخرت میں بھی نوازیں. اور جب بھی ہم کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اس پر ہم نے شکر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کس بات پر؟ کہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم آزمائش رکھی ہوئی ہے. اور ہمیں حدیث کے مطابق بھی جو چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کو دعا دینی ہے. دعا کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. اگر کسی میل کے بارے میں آپ نے دعا دی تو آپ کہیں گے بارک اللہ فیک. اور اگر کسی لڑکی کے پاس، آپ نے کسی عورت کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اسے کیا کہیں گی؟ بارک اللہ فیک. کاف کے اوپر زبر مردوں کے لیے اور کاف کے نیچے زیر عورتوں کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہو تو فرشتے آپ کے لیے وہی دعا کرتے ہیں، یعنی آپ کی دعائیں آپ کو لوٹا دی جاتی ہیں جو آپ نے دوسروں کو دی ہوتی ہیں. تو کتنا بہتر ہے کہ فرشتے آپ کے لیے برکت کی دعا کریں. تو آئندہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنی ہے تو اسے برکت کی دعا دینی ہے، اور وہ دعا بدلے میں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گی. اور فرشتوں کی دعا سے بہتر دعا پھر کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ ان چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن.